المقدس سے فی اثبات المعاد و رد المکذبین سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک عفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال وقال معمر عن بعضهم کأنک حفی عنہا کأنک عالم بہا۔ یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں لیکن ان کو نہیں بتاتے۔ وقال عبد الرحمن بن زید ان اسلم کأنک حفی عنہا کأنک بہا عالم وقد اخفى اللہ علمها علی خلقہ۔ یعنی آپ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور کو تو علم ہے لیکن ہمیں نہیں بتاتے ہیں۔ وقرأ ان اللہ عنده علم الساعة وهذا القول ارجح في المقام من الاول والله اعلم۔ ولهذا قال تعالى قال قل انما علمها عند ربي قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في سورة اعرابي ليعلم الناس امور دينهم، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، حضور کی خدمت میں بیٹھ کے سوالات پوچھے تاکہ صحابہ کو علم حاصل ہو۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام، یعنی بل اسلام کی کیا تعریف ہے، ثم عن الایمان کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، ثم عن الاحسان کہ احسان کی کیا تعریف ہے، ثم قال فمتی الساعۃ، پھر اس نے سوال کیا کہ حضور قیامت کب ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا ما المسئول عنہا باعلم من السائل، کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، مجھے بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ لست اعلم بها منک ولا احد اعلم بها من احد، نہ مجھے علم ہے نہ کسی سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعة وفی روایت فسألہ عن اشراط الساعة، اور ایک روایت میں آیا کہ اس نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراط معنی علامات کے قیامت کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں۔ فبین له اشراط الساعة ثم قال فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، حضور پاک نے اس کو قیامت کی نشانیاں بتلائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک قیامت کے وقت کا تعین ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وقرأ هذه الآية وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب صدقت، اور جب حضور جواب دیتے تو وہ پوچھنے والا جو تھا وہ کہتا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں وَلِهَذَا أَجَبَ الصَّحَابَةُ مَنْ هَذَا السَّائِلُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیسا پوچھنے والا ہے، پوچھتا بھی ہے یا نہیں جانتا پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ ثم لما انصرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلا گیا حضور پاک نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھلائیں۔
وفی روایت قال وما آتانی فی صورت عرفته فیہا الا صورته هذه، حضور نے فرمایا کہ وہ میں اس کو کسی شکل پہ نہیں پہچان پاتا، لیکن اس میں میں نے پہچان لیا کہ یہ جبریل ہے۔ وقد ذکرت هذا الحدیث بطرقه والفاظه من الصحاح والإحسان والمصالح فی اول شرح البخاری وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جتنے طرق ہیں اور اس حدیث کے بارے میں جتنے الفاظ ہیں جو سیاح میں ہیں، جو احادیث حسن میں ہیں، مسانید میں ہیں، میں نے شرح بخاری کے اول میں وہ ساری جمع کر دی ہیں۔ فلما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله على نحو من صوته، کہتے ہیں کہ وہ اعرابی جب آیا تو اس نے بڑی اونچی آواز سے کہا، اونچی آواز سے پکارا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بھی اسی طرح پھر اونچی آواز میں جواب دیا، ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ قال بما قال یا محمد سلمت الساعة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الساعة آتیة فما أعددت لها۔ تو وہ عربی جو تھا اس نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت آنے والی ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے تیاری، میری کوئی بہت زیادہ نماز یا روزے نہیں ہیں نفلی، جو فرائض ہیں اللہ کے وہ تو ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی کثرت سے نفلی روزے یا نفلی نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ہے میرے اندر کہ میں احب اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب، حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب صاحب وما فرح المسلمون بشیء فرحهم بهذا الحدیث، اب صاحب یہ کہتی ہیں کہ مسلمان اس دن اتنے خوش ہوئے کہ ایسی خوشی ان کو کبھی نہیں ملی۔ کیوں؟ کون مسلمان ہے جو حضور سے محبت نہ کرے؟ اور خاص طور پہ صحابہ وہ تو جان چھڑکنے والے تھے نا، تو ان کو خوشی ہوئی بھی قیامت میں ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ وَهَذَا لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اس کی حدیث کے کئی طرق کے ساتھ صحیحین میں بھی موجود ہے۔ وغیرہما عن جماعت من الصحابۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت حضور کے صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ المرء مع من احب، کہ قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہم ارزقنا حبک و حب نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حب من یحبک و حب عمل من یقربنا الی حبک۔ وہی متواترۃ عند کثیر من الحفاظ المتقنین، یہ حدیث متواتر ہے۔ ففیہ انہ علیہ السلام کان اذا سئل عن هذا الذی لا يحتاجون الى علمه ارشدهم الى ما هو الاعم في حقهم، کیونکہ جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں جب کوئی سوال تو حضور ایک عمومی بات کا فیصلہ فرما دیتے کہ المرء مع من احب، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله وان لم يعرفه تعيين وقته۔ ٹھیک ہے کہ ہم قیامت کی وقت کو تو نہیں جانتے، لیکن قیامت پر تو ایمان ہے نا، آئے گی، جب آئے گی تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ولہذا قال مسلم بھی صحیح حدثنا ابو بکر بن شیبہ و ابو قریب قال حدثنا اسامہ عن هشام النبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت الاعراب اذا قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة۔ بی بی عائشہ روایت فرماتی ہے کہ جب باہر کے رہنے والے، اعراب کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے بدو لوگ، جب حضور کی خدمت میں آتے تو حضور سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی؟ فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَحَدَثِ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ فَيَقُولُ وَإِنْ يَعِشْ هَٰذَا
لم یدرکہ الحرم حتی قامت علیکم ساعتکم. ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کے بوڑھے ہونے سے بھی پہلے قیامت آ جائے گی. یعنی بذالک موت، قیامت سے مراد یہ ہے موت، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی نا. اصل قیامت جو ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے. موتهم الذي يفضي بهم الى الحصول في برزخ الدار الاخره. ثم قال مسلم وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يونس بن محمد ان عمار بن سلمة عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب ہوگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يعش هذا الغلام فعسى ان لا يدرك الحرم حتى تقوم الساعة. حضور نے فرمایا یہ بچہ شاید بوڑھے نہیں ہوگا کہ اس سے قیامت آ جائے گی. منع یہ ہے کہ موت آ جائے گی. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن ابي هلال المصري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدمی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی تو حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. ثم نظر الى غلام بين يديه من ازد الشنوءة، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا قبیلہ ازد الشنوءة کا ہے. فقال ان عمر هذا لم يدرك الحرم حتى تقوم الساعة، اس کے بڑھاپے سے پہلے اس کو قیامت آ جائے گی. قال انس ذلك الغلام من نترابي، وہ غلام جو تھا وہ میرے رشتہ داروں میں تھا یا میرے دوستوں میں تھا. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي، کہ غلام تھا وہ مغیرہ شعبہ کا اور میرا بھی ساتھی تھا اور میرا ہم عمر تھا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يدرك حتى تقوم الساعة. رواه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب صحيح عن ناصر بن حمام بن يحيى عن قتادة أن رجلا من أهل البادية قال يا رسول الله سلمة الصحابة ذكر الحديث وفي آخره فمثل غلام للمغيرة بن شعبة ذكره. وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم فی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا. ان سب سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کی قیامت قائم ہو جائے گی کہ جب آدمی پر موت آ جاتی ہے اذا مات قامت قیامت، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اب وہ عالم برزخ میں گیا، اس کے بعد پھر عالم آخرت میں آئے گا. وقال ابن جریج اخبرنی ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ یقول قبل ان يموت بشهر، حضور پاک کی وفات سے ایک مہینہ پہلے حضور پاک نے فرمایا تسألونی عن الساعۃ، تم قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو. وانما علمها عند اللہ، قیامت کا وقت جو ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. واقسم باللہ ما علی ظہر الارض یوم النفس المنفوسۃ تأتی علیہا مئۃ سنہ. اور ایک بات میں ایک حدیث میں حضور نے قسم بھی کھائی کہ جو اس وقت زندہ ہیں ان پہ 100 سال نہیں گزرے گا کہ قیامت آ جائے گی. واقسم باللہ لا ذات ہے رواه مسلم صحیحین عن ابن عمر رضی اللہ عنہ مثله قال ابن عمر وانما اراد رسول ان خرام ذلك القرن، یعنی مقصد حضور کا یہ تھا کہ یہ صدی گزر جائے گی تو ایک صدی کے جو لوگ تھے ان پہ موت آ جائے گی. رواه مسلم صحیحین ابن عمر سے قال وانما اراد رسول ان خرام ذلك القرن. وقال امام احمد حدثنا شيخ قال انبان الافوام من جبلة ابن سهيم ان مؤصر من ابن عقارة ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام. حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. آخر انہوں نے حضرت ابراہیم جو کہ ان سے شان میں بڑے تھے ان کی طرف لوٹایا. وَقَالَ لَا عِلْمَ لِي فِيهَا بِهَا، انہوں نے مجھے پتہ نہیں قیامت کب ہوگی.
فردوا أمرهم إلى موسى وقال لا علم لي بها وردوا أمرهم إلى عيسى وقال عيسى أما وجبت وأبريان بأذن الله عز وجل فقال علم فيما عهد إلى ربي عز وجل أن الدجال خارج قال ومعي كذيبان وذراني ذاب كما يذوب الرصاص. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی سمجھ لو کہ قیامت تو ہر حال میں ہوگی، لیکن کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں البتہ نشانیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور مجھے بھی آسمان سے زمین پہ اتارا جائے گا، میرے ہاتھ میں 2 چھڑیاں ہوں گی اور میں دجال کا تعاقب کروں گا، اور جب دجال مجھے دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے لوہا پگھل جاتا ہے آگ میں. قال فيهلك الله إذا رآني حتى إن الشجر والحد يقول يا مسلم إن تأتي كافرا فتعال فاقتله، کہ جب وہ مجھے دیکھے گا اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ حتیٰ کہ پتھر بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی پکار کے کہیں گے کہ یا مسلم ادھر آؤ، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو. تو پھر یہ یہودیت بھی مٹ جائے گی اور عیسائیت بھی مٹ جائے گی، صلیب بھی کٹ جائے گی، دجال بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا میں اللہ کا دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوگی. قال فیہلکہم اللہ وتسمی الناس الی بلادہم واوطانہم. قال فإن ذلك يخرج یاجوج وماجوج، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے. فہم من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے جلدی جلدی اتر رہے ہوں گے. نسل کہتے ہیں تیز تیز اترنا، اسی لیے بچے کو بھی کہتے ہیں نسل، تو اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ سے تیزی کے ساتھ باہر آتا ہے. فَيَدْعُونَ بِلَادَهُمْ لَا يَأْتُونَ شَيْءٍ إِلَّا هَلَكُوهُ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَىٰ مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ. کوئی یاجوج ماجوج ایسی بلا ہوگی کہ جہاں سے گزریں گے کھیت کے کھیت اجاڑ دیں گے، اور پانی پہ گزریں گے دریاؤں کے پانی بھی پی جائیں گے، پانی ختم ہو جائیں گے. قال ثم يرجع الناس إليه ويشكونهم، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے کہ حضرت ہم تو بالکل ہلاک ہو گئے. اس کے فَأَدْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكَهُمْ وَيُمِيتَهُمْ حَتَّى تَحْوَى الْأَرْضُ مِن نَتْنِ رِيحِهِمْ أَيَّ نَتْنٍ. اب میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو ساری یاجوج ماجوج جو ہیں وہ مر جائیں گے، لیکن ان کی لاشوں کی وجہ سے اتنی بدبو پھیلی گئی کہ ایسی بدبو پہلے کبھی نہیں تھی. قال وینزل اللہ عز وجل المطر، پھر اللہ پانی اتاریں گے، بارش. فیجترف اجسادہم حتی یقذفہم بالبحر، وہ پانی ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے گا. قال امام احمد غازی بن ہارون سے متنصب الجبال وتمد الارض مد العظیم، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھیلا دی جائے گی. ثم رجع الى حدیث حشیم قال وفيما عهد الى ربي عز وجل ان ذلك اذا كان كذلك فان الساعه كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تفجعهم بولادتها ليلا ونهارا. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ قیامت ایسے اچانک آئے گی کہ جیسے کوئی عورت حمل والی ہو اور اس کی ولادت قریب ہو، لیکن کوئی گھر والا نہیں جانتا کہ کب ولادت ہوگی. اسی طرح قیامت بھی کوئی نہیں جانتا لیکن ہوگی اور اچانک ہوگی. وَلَوَاهُ نِمَا جَانْ بُنْدَارِنِ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ بَدْرِ عَنْ قَالَ الْمَتَرْجِعُمْ عَنْ ابْنِ هَارُونَ عَنِ الْأَوَّامِ بْنِ حَوْشَبْ بِسَنَدِهِ نَحْوَهُ فَهَؤُلَاءِ أَكَابِرُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ لَيْسَ عِندَهُمْ عِلْمٌ بِوَقْتِ السَّاعَةِ. یہ بڑے شان والے پیغمبر ہیں لیکن ان کو بھی پتہ نہیں قیامت کب ہوگی. وَإِنَّمَا رُدُّ الْأَمْرَ إِلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فَتَكَلَّمَ عَلَىٰ أَشْرَاطِهَا لِأَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ متعمدا لأحکام منفذا لأحکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور حضور کی شریعت کے احکام نافذ کریں گے. وَيَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ
دجال کو قتل کریں گے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ هَلَاكَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ فَأَخْبَرَ بِمَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. پھر آپ کی دعا سے یاجوج ماجوج ختم ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ نے بھی نشانیاں بتائیں، وقت نہیں بتا سکے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وقال الامام احمد بن يحيى بن بكير قال حدثنا عبد الله بن زياد بن لقيط قال سمعت ابي يذكر ان حذيفة قال سئل عن الساعة فقال علمها عند ربي عز وجل وجل هذا واحتياج له. آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمُشَارِيتِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا. ہاں میں نشانیاں بتا سکتا ہوں کہ قیامت سے پہلے پہلے کیا ہوگا. إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَحَرَجًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْحَرَجُ قَالَ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ الْقَتْلُ. حضور نے فرمایا اس سے پہلے فتنے ہوں گے اور قتل عام ہو جائے گا، ہر جگہ قتل ہی قتل ہوں گے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغنی وَيَلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ. لوگوں کا آپس میں نفرتیں ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے بغض ہو جائے گا. فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَدًا ثم يرواه آدم من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وكيع حدثنا أبي خالد طاهر بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها. اللہ نے فرمایا کہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کب ہوگی کب، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. رواه النسائي من حديث عيسى بن يونس عن اسماعيل بن خالد به وهذا اسناد جيد قوي. فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمكفى والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه. اور میرے آقا جو تمام رسولوں کے سردار ہیں اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کے کروڑوں آپ پہ صلاۃ و سلام ہوں. آپ نبی رحمت بھی ہیں اور آپ کا نام عاقب بھی ہے، یعنی الذی لیس بعدہ نبی. اور آپ کا نام مقفع بھی ہے اور حاشر بھی ہے. الذی تحشر الناس علی قدمہ، یعنی جس کے قدم کے مطابق ساری کائنات قیامت میں جمع ہوگی. باقولی فیما سبت من حدیث انس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما. آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین وقال بین اسماء السماوات التي تلیها. اور میں اور قیامت اس طرح یعنی بالکل قریب ہیں. وهذا كله قد امره الله تعالى ان يرد علم وقت الساعة الى رسول فقال ان علمها عند الله. لیکن اس کا وقت جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قل انما ان علمها عند الله لكن اکثر الناس لا يعلمون. اب مسئلہ سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو اور شفاعت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ 3 مسئلے ہیں، ان میں کبھی غلطی نہ کرنا. آدمی کتنا گناہگار ہو، یعنی قاتل ہے، توبہ کرے وہ بھی بخشا جائے گا. جیسا کہ صحیح روایات پہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا. اسی طرح جو وحشی تھا یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، اور اس نے پھر حضرت سیدنا حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کا جگر نکالا، کلیجہ نکالا اور ان کے وجود کو مسلح کر دیا. اتنا اس نے ظالمانہ کام کیا، حتیٰ کہ حضور پاک نے دیکھا تو آپ کے آنسو نکل آئے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لولا صفیہ تھا، اگر مجھے اس کی بیٹی صفیہ کا غم نہ ہوتا نا تو میں اسی طرح لاش چھوڑ دیتا، احد میں دفن بھی نہ کرتا.
تاکہ قیامت میں کہہ سکوں کہ یا اللہ تیری توفیق کے میرے چاچے کے ٹکڑے تو دیکھیں کتنے ہوئے. لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے تھی، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ دفن کیے جائیں گے. تو سیدنا حمزہ وہیں احد کے دامن میں دفن ہوئے اور صحابہ شہداء احد بھی وہیں دفن ہوئے. تو وہ وحشی جو قاتل تھا نا جی، وہ اکثر لوگوں سے ملنے والوں سے پوچھا کرتا تھا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، میں نے عالم اسلام کے ایک بطل عظیم اور حضور کے چچا کو قتل کیا ہے، ام رسول اللہ. کیا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. تو اب جناب جب یہ آیت اتری نا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جب یہ آیت اتری تو اس کا ایک دوست آیا، اس نے کہا بھائی آج آیت آئی حضور کی، اللہ نے قرآن میں اتاری ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، قتل کیے ہیں، تمام کبائر کے مرتکب، ان کو کہو کہ مایوس نہ ہوں، میری رحمت بہت بڑی ہے، اگر توبہ دل سے کرو تو اللہ سارے گناہ بخش دے. اسی طرح جب ابلیس لعین نے لعنہ اللہ، جب اس نے یہ کہا تھا کہ میرا اللہ آپ نے مجھے تو ملعون بنا دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی فتنے کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. اور اس نے ایک آیت میں یہ بھی کہا کہ لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں گا. تو اللہ پاک نے قرآن میں ہے فَبِعِزَّتِكَ، ابلیس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے. اب دیکھو ابلیس بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، مسلمان پیر کی قسم کھاتا ہے. مجھے پیر کے آستانے کی قسم اور مجھے پیر کے پنڈے کی قسم. یاد رکھ لیں کہ اللہ کے سوا اگر کسی کی قسم کھائے آدمی تو کافر ہو جاتا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے آنکھوں کی قسم، مجھے دیکھو جی بیٹے کے سر کی قسم، یہ کفر ہے، کفر. ایک مرید گیا کسی پیر کے پاس، تو کوئی بات جو چلی نا، تو جب پیر صاحب نے پوچھا تو وہ جلدی سے گھبرا کے اٹھا اور حضرت کے سر پہ آتے کہا حضرت مجھے آپ کے سر کی قسم ہے، میں نے یہ بات نہیں کی. یار آدمی بڑے سمجھدار ہو گیا، جھوٹی قسم کرے مروں تو میں مروں نا، میرے سر کی قسم ہے نا. انہوں نے کہا ایسے مرید دو چار اور ہو جائے تو پھر میرا کام چل پڑے گا. ابلیس ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، مرجوم ہے، لیکن قسم اللہ کی کھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. پتہ ہے اللہ پاک نے اس کو جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے فرمایا بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور توبہ کریں گے میں بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں. تو اب گناہ بڑے سے بڑا معاف ہو جاتا ہے. یعنی قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدعت، سب معاف ہو جاتے ہیں دل سے سچی توبہ کریں. اور
اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ 1,00,000 توبہ اور 1 کروڑ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ مذاق ہے اللہ کی عظمت سے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور جو کچھ کیا ہے اس پہ ندامت و شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، اور عزم ہو کہ آئندہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ صرف توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ توبہ ہی نہیں ہوتی تو قبول کیا ہو۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری فرماتے تھے استغفار ہونا یحتاج الی الاستغفار، وہ فرماتے تھے ہم جو توبہ کرتے ہیں یہ تو خود محتاج ہے کہ اس سے پھر توبہ کریں کہ ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، آدمی نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے، سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے، ملتزم پہ کھڑا، یا اللہ میری ہر بڑے چھوٹے گناہ سے توبہ، گناہ کر کے تو تم کھڑے ہو، توبہ کس بات کی کر رہے ہو؟ پہلے گناہ تو چھوڑو۔ تو اس لیے حضرت وحشی نے کہا کہ بھائی اس آیت سے البتہ مجھے امید ہو گئی ہے، اب میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں، میں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ حضور کے سامنے پیش ہوتے تو شرم آتی ہے، حضور کے چاچے کا قاتل ہے، اور قتل کیوں کیا تھا کہ بی بی ہند نے، یہ بھی حضور کی چاچی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے اس قاتل کو، کرائے کے قاتل کو پیسے دیے تھے کہ تم سیدنا حمزہ کو قتل کر کے اس کا جگر نکال کے لے آؤ، میں کچا کھاؤں گی، اس لیے اس نے جا کے قتل کیا تھا۔ اب جب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے کہ آدمی گناہگار ہو اور مشرک ہو، کافر ہو، قاتل ہو، اگر وہ اسلام لائے تو اسلام میں گنجائش ہے کہ مجھے معافی مل جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم عجیب آدمی ہو، تم نے نہیں سنا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے پھر جتنے گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ جب اسلام لایا تو اس سے پہلے، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہے اگر بندوں کا حق ہے وہ اسلام لانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ حق قرض ادا کرنا پڑے گا۔ وہ تو بندے کا حق ہے نا، بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ کیوں معاف کرے؟ تو اس نے کہا حضور پھر میری ایک درخواست ہے، اگر چہرے سے کپڑا ہٹاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نفرت سے قبول نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تم زیادہ باتیں نہ کرو، کوئی بھی ہو اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، بس۔ اور نے کپڑا کھولا اور کہا یا رسول اللہ الواشی عرفتنی فقال عرفت، انہوں نے کہا حضور میں وہ ظالم انسان ہوں جس نے آپ کے چچا کو شہید، آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا میں نے پہچانا۔ اب بھی اسلام میں میری گنجائش ہے، میں اسلم تسلم، پڑھو کلمہ، اور نے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے سے۔ کلمہ پڑھ لیا تم نے، اب تم ہمارے بھائی ہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انسان نہیں، یہ تو درندے ہیں جو مسلمانوں کے قاتل ہیں، جو مسجدوں میں قتل کرتے ہیں، مدرسوں میں قتل کرتے ہیں۔ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو درندے ہیں۔ اللہ کے جان کو کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے دل میں رحم ہی نہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی سنا تھا کہ 8 سال کی لڑکی سے نعوذ باللہ زنا کیا جائے؟ یہ انسان ہے؟ یہ تو درندے ہیں، درندے۔ ان کو جب تک اسلام کی سزائیں نہیں دو گے کبھی تمہارے ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔
یہ کیا سزا ہے کہ سال 2 سال کے بعد پھر نکل آیا، کوڑے مار دیے، مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ اب جب وہ سامنے بیٹھا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وحشی، اب تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، لیکن ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، اگر میری بات مان لو، حکم نہیں دیتا، کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور فرمائے، انہوں نے کہا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چاچا حمزہ یاد آیا رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، وحشی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور السلام علیکم، الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، میرا وعدہ ہے میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ وہاں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی نے کیا بڑی بات کی ہے، اور نے کہا مولا ہمارے گناہوں کا حساب تو ہوگا، لیکن حضور کے سامنے میرا حساب نہ ہو۔ حضور اگر فرما دے کہ میرے امتی ہو کر یہ تم نے کیا کیا ہے، وحشی وہاں سے چھپ گیا، پھر کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وحشی کہاں ہے۔ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل صاحب الغار و صاحب المزار رضی اللہ، ان کے دور خلافت میں جب مسیلمہ ابن الکذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ مسیلمہ جو ہے نا یہ یمامہ کا تھا، ریاض کے قریب کا ایک علاقہ ہے۔ اس سے جب جنگ ہوئی، اس ظالم کے پاس بھی 70,000 فوج تھی اس زمانے میں۔ یہ نہ کہو ہر جھوٹے کو بھی مرید مل جاتے ہیں، اب دیکھا نہیں ہے بدعت والوں کے دیرے بھی چل رہے ہیں، مشرکوں کے دیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے عاملوں کے دیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے منجمین کے دیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹا اسم اعظم کا دعوے سب کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ڈیرا بھی چل رہا ہے نا۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ مرتد ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ یعنی نبی ہونا تو بڑی بات ہے، شریف انسان بھی نہیں تھا، نبی ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو کوئی اچھا انسان بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال مسیلمہ کا مقابلہ ہے، مسلمانوں کی فوجیں حضرت اسامہ کی قیادت میں صفیں بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں، مسیلمہ کی فوجیں بھی صفیں بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ این قامت الحرب علی ساقہا، عربی میں کہتے ہیں کہ اب اپنے ٹانگوں پہ جنگ کھڑی ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، جیسے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہو، ہم نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے، بس اتنا پتہ لگا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، ڈاٹھا باندھا ہوا ہے، اور اس کا گھوڑا بھی اتنا تیز رفتار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوڑا آیا اور ہماری صفوں کے اوپر سے اچھلا اور سیدھا مسیلمہ پہ گیا، اور اس نے تلوار کا وار کیا اور مسیلمہ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد اس نے ڈاٹا کھولا اور کہا فض ورب الکعبہ، صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا، میں کافر تھا، اسلام کے ستون کو میں نے مارا تھا، آج میں مسلمان ہوں، کفر کے ستون کو میں نے مارا ہے۔ اب سب صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرو۔ لیکن شرک ایسی بلا ہے
کہ اگر مشرک ہو کے بندہ مر گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ بس یہ باتیں یاد رکھ لیں اچھی طرح کہ اگر ایک آدمی مشرک ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہندو ہو۔ اگر ہندو اپنے بھگوان کو پکارتا ہے، تم بھی تو داتا کو پکارتے ہو۔ اگر وہ وہاں پہ جا کے مٹھائیاں اور چڑھاوے چڑھاتا ہے، تم بھی تو قبروں میں جا کے دیگیں تقسیم کرتے ہو۔ یعنی یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی ہندو دیوی دیوتے کو سجدہ کرے وہ تو کافر ہو جائے، اور مسلمان ہر قبر پہ سجدہ کرے تو وہ پکا مسلمان ہو۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو اس سے امید توبہ ہوتی ہے، لیکن جو اہل بدعت ہیں ان سے اللہ توبہ کی امید بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو نا جی، شرابی ہے لیکن جب نشہ نہ ہو تو وہ بھی کہتے یار میں مصیبت میں ہوں، دعا کرو، میں عذاب میں پھنسا ہوا، نشہ لگ گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ رہا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے گا؟ وہ تو صلاۃ وہ کہے میں تو حضور میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، اس سے میں کیسے توبہ کروں؟ میں تو حضور کی محبت میں جلوس نکالتا ہوں، کیک کاٹتا ہوں، روشنیاں کرتا ہوں، بتیاں جلاتا ہوں تاکہ حضور خوش ہو جائیں، اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کا نبی صرف اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جو اس کے فرمان کے مطابق ہو، اس کے قول کے مطابق ہو، فعل کے مطابق ہو، عمل کے مطابق ہو۔ اگر حضور کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز مسئلہ توحید ہے، اس کے بعد نبوت اور رسالت ہے، اور اس کے بعد قیامت ہے کہ ہمارا قیامت پر یقین ہو کہ قیامت برحق ہے، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ عدل سے فیصلے فرمائیں گے، اور اپنی رحمت سے جنت والوں کو جنت دیں گے، اور اپنے عدل سے جہنم والوں کو جہنم دیں گے۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، اللہ کرے کہ آپ کا، ہمارا، ہر مسلمان کا صحیح عقیدے پہ موت آئے۔ اور دعا کرو جو میرے بھائی بدعت میں مبتلا ہیں، اصل میں تو وہ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ محبت میں بڑھ جاؤ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر محبت سے، آپ سے میں مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی محبت سے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ مجھے تم اتنی پیاری ہو، اتنی محبت ہے، تم تو میری ماں ہو، کیا خیال ہے؟ اب محبت میں بڑھ گیا تو بیوی حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی طرح جو حضرت علی مولا علی مدد، کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو تم بھی اگر حضور کو اتنا بڑھا دو کہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ اللہ کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ بھی خدا ہوتا ہے جیسے ٹکڑے ہوں۔ خدا کے لیے توبہ کرو، اپنے عقیدے درست کرو۔ اللہ نے تمہیں مکہ مدینہ دکھلایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر مسلمان اللہ کے آگے فریاد کرو کہ یا اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل آیا، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن آیا، یہ وہ مقام ہے جہاں صحابہ کو پھانسیوں میں لٹکایا گیا۔ ہمیں آپ نے دیا نصیب کہ ہمارے عقیدے بھی صحیح کر، اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ دروازے رحمت کے کھل جائیں گے۔